آپ سن رہے ہیں جسارت ڈیجیٹل میں شاہ نواز فاروقی کا کالم علم اور مطالعے کی اہمیت۔ مسلمانوں کی یہاں علم اور مطالعے کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ دنیا کی کوئی اور قوم یا ملت اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ قرآن مجید میں ایمان کے بعد جس چیز پر سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے وہ علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تقریباً 800 مقامات پر علم کی اہمیت اور ضرورت واضح کی ہے۔ رسول اکرم نے فرمایا ہے کہ علم پیغمبروں کی چھوڑی ہوئی میراث ہے۔ حضور اکرم نے ایک حدیث پاک میں فرمایا ہے کہ میں علم کا شہر ہوں، ابو بکر اس کی بنیاد ہیں، عمر اس کی دیوار ہیں، عثمان اس کی چھت ہیں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اگر دنیا بھر کے عالموں پر نظر ڈالی جائے تو امام غزالی بلا شبہ دنیا کے سب سے بڑے عالم ہیں۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ امام غزالی کے زمانے میں ایک عالم نے رسول اکرم کو خواب میں دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ رسول اکرم سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا آپ کی امتوں میں کوئی امام غزالی جیسا عالم ہے؟ اور سیدنا موسیٰ اور سیدنا عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہماری امتوں میں آپ کی امت کے عالم غزالی جیسا کوئی عالم موجود نہیں۔ آج مغربی دنیا کے پاس سائنس کا جتنا علم ہے وہ سب کا سب مسلمانوں کے ذریعے ہی مغربی دنیا تک پہنچا ہے۔ ہمارے زمانے میں بھی مسلمانوں میں بڑے بڑے عالم پیدا ہوئے ہیں۔ اس کی ایک مثال سید ابو العلا مودودی ہیں، جن کی کتابیں دنیا کی 75 زبانوں میں ترجمہ ہو کر کروڑوں لوگوں تک پہنچی ہیں۔ دنیا کی کسی دوسری قوم یا امت کے پاس ایسا عالم نہیں جس کی کتابیں 75 زبانوں میں ترجمہ ہوئی ہوں۔ یہاں سوال یہ ہے کہ ہماری زندگی میں مطالعے کی اہمیت کیا ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ مطالعہ حصول علم کا بڑا ذریعہ اور ذہن کی غذا ہے۔ اگر کوئی شخص 4-5 وقت کھانا نہ کھائے تو جسمانی کمزوری کی وجہ سے اس کو چکر آنے لگیں گے۔ انسان اگر 2-4 دن غذا استعمال نہ کرے تو جسمانی کمزوریوں سے بے ہوش ہونے لگے گا، اور اگر اس کو 10-12 دن تک کھانا پینا فراہم نہ ہو تو اس کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ یہی معاملہ مطالعے اور ذہن کا بھی ہے۔ انسان 2-4 سال مطالعہ نہ کرے تو انسان کند ذہن ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے ذہن کو نشو و نما کے لیے غذا فراہم نہیں ہو پاتی۔ انسان 8-10 سال مطالعہ نہ کرے تو اس کی کند ذہنی کم عقلی میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور اگر انسان 10-15 سال تک مطالعے سے محروم رہے تو انسان کے ذہن کی موت واقع ہو سکتی ہے، اور انسان کی زندگی جہالت کی تاریکی میں ڈوب سکتی ہے، اور جہالت ایمان کی ضد ہے، اسلام کی ضد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں نے ہر دور میں نہ صرف یہ کہ لاکھوں کتابیں لکھی ہیں، بلکہ علم اور مطالعے کو عام کرنے کے لیے ہزاروں بڑے بڑے کتب خانے یا لائبریریاں قائم کی ہیں۔ ایک وقت تک مسلمانوں کے شہر بغداد، دمشق، قرطبہ، دلی اور سمرقند و بخارا علم اور کتاب خانوں کے بڑے بڑے مراکز تھے۔ اس زمانے میں مسلمانوں میں علم کا اتنا شوق تھا کہ مسلمانوں کے گھر اور چیزوں کے ساتھ ساتھ گھر میں موجود لائبریری سے بھی پہچانے جاتے تھے۔ جس شخص کے پاس جتنی بڑی لائبریری ہوتی تھی اسے اتنا ہی عالم، علم دوست اور قابل عزت سمجھا جاتا تھا۔ مسلمان ایمان، علم اور مطالعے کی قوت سے تقریباً 800 سال تک دنیا کی سپر پاور رہے ہیں، لیکن ہمارے زمانے تک آتے آتے مسلمانوں میں علم اور مطالعے کا شوق کم ہو گیا ہے۔ بالخصوص پاکستان میں علم اور مطالعے کی حالت اچھی نہیں۔ اس کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ پاکستان کی آبادی 24 کروڑ ہے، لیکن ہمارے یہاں بڑے بڑے عالموں اور شاعروں کی کتابیں بھی 1000 سے زیادہ شائع نہیں ہوتی۔ یہ 1000 کتابیں بھی 3-4 سال میں فروخت ہوتی ہیں۔ ہمارے یہاں اردو، انگریزی اور دیگر زبانوں کے جو اخبارات شائع ہوتے ہیں ان کی مجموعی اشاعت چند لاکھ سے زیادہ نہیں۔ ملک کا سب سے بڑا شہر کراچی ہے جس کی آبادی 3 کروڑ ہے، لیکن اتنے بڑے شہر میں ایک لائبریری بھی ایسی نہیں جہاں سے کتاب جاری کرا کے گھر لائی جا سکے۔ ہمارے اکثر اسکول اور کالج لائبریریوں سے محرور ہیں۔ ہمارے گھروں میں قیمتی گاڑیاں ہیں، قیمتی فرنیچر ہیں، قیمتی قالین ہیں، قیمتی ٹی وی اور فریج ہیں، لیکن ہمارے اکثر گھر لائبریری سے محروم ہوتے ہیں۔ یہ ایک انتہائی افسوسناک صورتحال ہے، مگر ہمیں نہ اس پر افسوس ہوتا ہے نہ شرمندگی ہوتی ہے۔ ہم ایک زمانے میں بچوں کے ایک رسالے میں کام کرتے تھے، وہاں اکثر بچوں کے ایسے خطوط آتے تھے جن میں وہ کہتے تھے کہ ہمارے والدین ہم سے بہت محبت کرتے ہیں، ہمارا بہت خیال کرتے ہیں، ہماری غذا اور لباس پر ہزاروں روپے خرچ کر دیتے ہیں، مگر وہ ہمیں 10 روپے کا بچوں کا رسالہ نہیں خریدنے دیتے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس صورتحال کی وجہ کیا ہے؟ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس کی وجہ مہنگائی ہے۔ کتابیں مہنگی ہو گئی ہیں اور ہم اس وجہ سے انہیں خرید نہیں پاتے، لیکن اس حوالے سے ہمارے معاشرے کا معاملہ عجیب ہے۔ ہم 5000 روپے کا جوتا اور 10,000 کا لباس خریدتے ہیں اور اسے سستا سمجھتے ہیں، لیکن 200 روپے کی کتاب ہمیں مہنگی لگتی ہے۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ جوتے اور لباس کو ہم ضروری سمجھتے ہیں اور کتاب ہمیں غیر ضروری محسوس ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کتاب ہماری پہلی پسند نہیں ہے، بلکہ اکثر صورتوں میں ہماری آخری پسند بھی نہیں ہے۔ یعنی ہمارے پاس 10,000 روپے ہوں اور ہمیں ان 10,000 سے 5 چیزیں خریدنی ہوں تو کتاب ان 5 چیزوں میں شامل نہیں ہوگی۔ کتاب اور مطالعے سے دوری کا ایک سبب یہ ہے کہ معاشرے میں علم سے نہ عزت ملتی ہے نہ شہرت ملتی ہے، چنانچہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ علم اور مطالعے کا کیا فائدہ۔ اس کے برعکس دولت نے معاشرے میں بے انتہا اہمیت حاصل کر لی ہے۔ جس کے پاس دولت ہے اسے اہم سمجھا جاتا ہے، اس کی عزت کی جاتی ہے، خواہ اس نے یہ دولت رشوت، جھوٹ اور سمگلنگ ہی سے کیوں نہ کمائی ہو۔ اس صورتحال کا نتیجہ یہ ہے کہ معاشرے کا ہر شخص کسی بھی طرح سے ہی دولت مند بننا چاہتا ہے۔ ہمارے معاشرے کا ایک بہت ہی بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ذرائع ابلاغ نے ہمارے ہیرو بدل دیے ہیں۔ کبھی ہمارے ہیرو عالم تھے، شاعر تھے، ادیب تھے، سائنسدان تھے، مگر اب معاشرے کی ہیرو کھلاڑی، اداکار اور سیاست دان ہیں، اور ان تینوں کاموں کے لیے نہ علم کی ضرورت ہے نہ مطالعے کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اگر معاشرے میں علم اور مطالعے کو اہم بنانا ہے تو ہمیں کتاب کو جوتے اور لباس پر ترجیح دینی ہوگی، علم اور مطالعے کو عزت اور شہرت کا ذریعہ بنانا ہوگا، اور ہمارے ذرائع ابلاغ کو اپنی روش تبدیل کر کے حقیقی ہیروز کو نمایاں کرنا ہوگا۔ لیکن یہاں سوال تو یہ بھی ہے کہ علم اور مطالعے کے فوائد کیا کیا ہیں؟ علم اور مطالعے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ان کے ذریعے ہم اپنے خالق، مالک اور رازق کو پہچانتے ہیں۔ علم اور مطالعہ ہمیں اچھا انسان بناتا ہے، مطالعہ ہمیں عالم اور ذہین بناتا ہے۔ مطالعے سے انسان کو زبان و بیان پر عبور حاصل ہوتا ہے اور وہ کسی بھی محفل میں بات کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ مطالعے سے ہمیں علم ہوا ہے کہ دنیا کے کس شعبے میں کس نے کیا کمال حاصل کیا ہے اور ہم وہ کمال کس طرح پیدا کر سکتے ہیں۔ تاریخ کا مطالعہ بتاتا ہے کہ علم اور مطالعے کے حامل افراد ہی دنیا کی قیادت کرتے ہیں۔ آخر ہم میں سے کون ہے جو اپنے اندر یہ خوبیاں پیدا نہیں کرنا چاہے گا؟ تو آئیے آج ہی سے اپنی زندگی میں علم اور مطالعے کو غالب کرنے کی جدوجہد شروع کرتے ہیں۔